گوادر جل رہا ہے، بلوچستان بند ہے، مکران بند ہے۔ ہب چوکی سے لے کر گوادر تک، کراچی سے گوادر نہیں جا سکتے، کوئٹہ سے لوگ گوادر نہیں جا سکتے، بالکل نہ ہوائی سفر کر سکتے ہیں نہ زمینی سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ حالت تک پہنچانے میں جو بلوچستان نے پالیسی، ایک پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے پورے بلوچستان کو انہوں نے جام کیا ہے، اور آئیں تو خوش ہیں کہ ہم حکمرانی کر رہے ہیں، تو سانسیں ہماری نقل و حرکت جام کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کل بھی حکومت کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس دھرنے کو شاید آپ کامیاب ہو جائیں، جب ہمارا پانی بند ہوگا، راشن بند ہوگا، میں بطور MPA بھی جا کر کے دوبارہ میں دھرنے میں جا کے بیٹھ جاؤں، اور حکومت بلوچستان کوئٹہ میں بیٹھ کر شاید بہت مطمئن ہے کہ ہم نے کسی کو دھرنا نہیں کرنے دیا یا احتجاج کرنے نہیں دیا، یا کوئٹہ سے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا، لیکن گوادر والوں کو تو آپ نے تو عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک حکومت ہوتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کنٹینر رکھ کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، میں نے موبائل نیٹ ورک بند کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، میں نے گوادر کے باہر کے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا، اس لیے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ باقی گوادر کے لوگ مرتے ہیں تو مریں، اگر ان کو پانی نہ ملے نہ ملے، راشن نہ ملے نہ ملے، ان کی میتیں گھر نہ جا سکیں، لیکن ہم تائی اپنے کامیاب ہو چکے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو اس سے مزید نفرت میں اضافہ ہوگا، مزید تشویش میں اضافہ ہوگا، مزید لوگ باہر حکومت کے خلاف اور لوگ نکلیں گے، جب وہ پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، مریض ہوں گے، وہ پھر باہر نکلیں گے۔ آج جو پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے، گوادر کی صورتحال 27 جولائی سے جو گوادر کی صورتحال بنی ہے، آج گوادر کے روڈ کی بندش کی وجہ سے، ہائی ویز کی کنٹینر لگے ہوئے ہیں، نہ ضلع گوادر سے کوئی باہر نکل سکتا ہے اور نہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ 27 جولائی سے دکانوں کی بندش، روڈ کی بندش کی وجہ سے ضلع گوادر میں 2 دن پہلے ہمارے ایک شخصیت کراچی میں انتقال کر گئے، 2 دن تک اس کی میت کو بھی ہم گوادر نہیں پہنچا سکے روڈ کی بندش کی وجہ سے۔ اس کے لیے پھر ایئر ایمبولنس کا بندوبست کرنا پڑا، اور روڈ کی بندش کی وجہ سے کیونکہ وہ بااثر آدمی تھے، انہوں نے اپنے لیے تو یہ بندوبست کر لیا، لیکن عام غریب فرد کا جنازہ بھی شاید اپنے گھر تک نہیں پہنچ سک رہا ہے۔ 27 جولائی سے گوادر کا مریض ایمرجنسی حالت میں ہم کراچی جاتے ہیں علاج کے لیے، وہ مریض گوادر شہر سے نکل نہیں پا رہا، اور آج گوادر میں کرفیو ہے، پانی کا بحران پیدا ہو چکا ہے، خوراک کا بحران پیدا ہو چکا ہے، دکانوں کی بندش کی وجہ سے گھروں میں راشن ختم ہو چکا ہے، موبائل نیٹ ورک بند ہیں۔ جو ضلع گوادر سے باہر ہیں، رشتہ دار ہیں، باہر ممالک میں یا کراچی میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف نہیں ہیں کہ کون کس حال میں ہے، کس طرح ہے۔ موبائل نیٹ ورک کی وجہ سے رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے بھی پتہ نہیں کر سکتا کہ وہاں کیفیت و صورتحال کیسی ہے۔ 4 اب تک ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح صبح تک اطلاعات ہیں کہ سرکاری عمارتوں کو بھی آگ لگایا گیا ہے۔ دھرنا بھی ان کا بلوچ یکجہتی کمیٹی والوں کا جاری ہے۔ کل بھی میں نے اس دن اسمبلی اجلاس میں بھی ہم نے بات کی، اور ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی بات کی تھی، اور اسی اسمبلی اجلاس کے بعد کل وزیر اعلیٰ صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب، ان کے تمام وزراء سے بھی ہم نے نشست کی، ان کو بتایا کہ ایک احتجاج ہے، ایک سیاسی سرگرمی ہے، ایک پرامن احتجاج ہے، اس کو ایک جگہ تک آپ محدود رکھیں، اسی طرح اس کا جلسہ ہو رہا ہونے دو، کم سے کم اس میں لاکھوں عوام کو کیوں آپ تکلیف دے رہے ہیں، لاکھوں عوام کی آمد و رفت کو کیوں آپ نے بند کیا ہے، کیوں کنٹینر لگائے ہیں، کیوں موبائل نیٹ ورک بند کیا ہے، کیوں وہاں راشن کی فراہمی ناممکن ہے، کیوں وہاں میت کو نہیں لے جا سکتے، اپنے مریض کیوں وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ایک احتجاج ہے، اس احتجاج کو آپ مینیج کریں، لیکن اس کی وجہ سے پورے عوام کو آپ نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں اپنا کردار ادا کریں، آپ لوگ مذاکرات کریں، بات چیت شروع کریں۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ کس سے ہم رابطہ کریں۔ ایک تو یہ کہ میں بطور MPA بھی وہاں جا نہیں سکتا، فلیٹ بند ہے، فلیٹ بھی آپ وہاں نہیں ہیں، روڈ بھی بند ہیں،
کسی جگہ گورنمنٹ میں بند کیے، کسی جگہ لوگوں نے بند کیے، تو ہم کیسے وہاں علاقے میں پہنچ سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ میں نے شرط بھی لگایا کہ ہم اس صورت ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اس صورت ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جب آپ یہ ہائی ویز کھول دیں، یہ کنٹینر ہٹا دیں، یہ موبائل نیٹ ورک بحال کر دیں، تاکہ ہم یکجہتی کمیٹی کے ذمہ داران سے رابطہ بھی کریں، ان سے ملیں، ملاقات بھی کریں۔ گوادر کی آل پارٹیز وہاں کے ذمہ داران بھی اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو بہتر کریں، مذاکرات ہو، ثالثی کا کردار ادا کرے، لیکن تاحال صورتحال انتہائی خراب ہے۔ حکومت بلوچستان نے بھی سنجیدہ کوئی مذاکرات کی کوشش اب تک نہیں کی۔ کوئی مذاکرات کے لیے حکومت بلوچستان کا وزیر داخلہ تو وہاں موجود ہے، مجھے پتہ نہیں ہے وہ مذاکرات کے لیے ہے یا کچھ اور کام کے لیے گئے ہیں۔ کم سے کم وہاں اب تک سنجیدہ مذاکرات وہاں ضلع گوادر میں شروع نہیں ہوا۔ تو میں نے کل بھی کہا کہ فل فور مذاکرات شروع کیے جائیں، فل فور بامقصد مذاکرات کریں، وہاں ہائی ویز کھول دیں، موبائل نیٹ ورک بحال کر دیں، یہ راشن وغیرہ کی جو قلت پیدا ہو گئی ہے یہ بحال کر دیں، اور یہ دکانیں کھلوا دیں، اور جو پرامن احتجاج میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یکجہتی کمیٹی کے ذمہ داران یا ان کا احتجاج ہے، ان کے ساتھ بات کی جائے، پرامن انداز میں بات کی جائے، سنجیدہ طریقے سے بات کی جائے۔ جو شرپسند عناصر ہیں، جو قاتل ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جو سرکاری عمارتوں کو آگ لگا رہے ہیں، جو دوسرے عملے کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جو پرامن احتجاج میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یکجہتی کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، حکومت ان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرے۔ لیکن بہت افسوس ہوا کہ اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، گوادر شہر جل رہا ہے، گوادر شہر کے لوگ فاقے میں ہیں، پیاسے ہیں، پانی ختم ہے، دکانیں بند ہیں، اور روڈ بند ہیں، ہائی ویز بند ہیں، موبائل نیٹ ورک بند ہیں، اور حکومت ہے وہ کہیں کہ بھئی اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے بغیر، روڈ کی بندش کے بغیر ہم بند نہیں کریں گے، شاید ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، شاید ہم موبائل نیٹ ورک بند نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوگے۔ کب تک آپ یہ بند کریں گے؟ تو آپ کو باقاعدہ مذاکرات کرنے پڑیں گے، بامقصد مذاکرات کرنے پڑیں گے، وہ بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں، ہمارے علاقے کے شہری ہیں، اور یہ بھی بار بار ہم کہہ رہے، اس دن بھی کہا کہ یہ غنیمت ہے کہ نوجوان سیاسی سرگرمیوں پہ آ رہے ہیں، یہ غنیمت ہے، لوگ پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، سیاسی سرگرمی کر رہے ہیں، تو ان کو غنیمت سمجھیں، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ محترم صاحب حضرت، اس لیے میں آپ کے توسط سے پھر میں صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور یکجہتی کمیٹی گوادر کے ذمہ داران سے بامقصد مذاکرات شروع کیے جائیں، ان کے مسائل حل کیے جائیں، ہائی ویز کھول دیے جائیں، تمام آمد و رفت کے ذرائع کھول دیے جائیں، موبائل نیٹ ورک بحال کیے جائیں، ان کے جو کارکنان ہیں، یکجہتی کمیٹی کے ذمہ داران، ان کو رہا کیا جائے، لاپتہ افراد کا مسئلے پہ سنجیدگی دکھائی جائے۔ بہرحال جو شرپسند ہیں ان کے آڑ میں ان کی یکجہتی کمیٹی والوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، جو جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، اس آڑ میں اپنے تئی شاید کچھ اور دندے کرنے والے جو درمیانی لوگ ہیں، پتہ نہیں کون ہے، یکجہتی کمیٹی کے لوگ بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، جو سرکاری عمارتوں کو جلا رہے ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں، ان کے خلاف سرکار کو، گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اس لیے میں نے کل بھی حکومت سے باقاعدہ ملاقات کر کے بتایا، اور اسی سے شاید آج بھی شاید وہ ملاقات کرے، بتائیں، رات تک مجھے بتا رہے تھے کہ ہم بتائیں گے، روڈ کھول دیں گے، موبائل نیٹ ورک بحال کر دیں گے، ہم اس کے وجہ سے آپ کو بتائیں گے، لیکن اب تک حکومت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، جس کی وجہ سے ہمارے گوادر کے لوگ ہر جگہ باہر بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ اندر بھی ہیں، وہ عجیب حالت میں ہیں کہ بالکل فاقہ، گھروں میں راشن ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گئی ہے، اور بالکل ایک کرفیو اور ایمرجنسی کا سماں ہے، لوگ نہ مریض باہر جا سکتے ہیں، نہ میت اندر جا سکتے ہیں، اور نہ پورا انسانی زندگی بالکل درم برم ہو چکا ہے۔ اور حکومت بلوچستان کوئٹہ میں بیٹھ کر شاید بہت مطمئن ہے کہ ہم نے کسی کو دھرنا نہیں کرنے دیا یا احتجاج کرنے نہیں دیا یا کوئٹہ سے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا، لیکن گوادر والوں کو تو آپ نے تو عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک حکومت ہوتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کنٹینر رکھ کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، میں نے موبائل نیٹ ورک بند کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، میں نے گوادر کے لوگ، باہر کے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا، اس لیے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
باقی گوادر کے لوگ مرتے ہیں تو مریں، اگر ان کو پانی نہ ملے، راشن نہ ملے، ان کی میتیں گھر نہ جا سکیں، لیکن ہم تائی اپنے کامیاب ہو چکے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو اس سے مزید نفرت میں اضافہ ہوگا، مزید تشویش میں اضافہ ہوگا، مزید لوگ باہر حکومت کے خلاف اور لوگ نکلیں گے، جب وہ پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، مریض ہوں گے، وہ پھر باہر نکلیں گے۔ اس لیے میں آخر میں آپ کے توسط سے پھر اسمبلی میں بھی بات کی، کل ملاقات کر کے بھی بات کی، آج میڈیا کے توسط سے پھر کہہ رہا ہوں کہ گوادر جل رہا ہے، بلوچستان بند ہے، مکران بند ہے، ہب چوکی سے لے کر گوادر تک، کراچی سے گوادر نہیں جا سکتے، کوئٹہ سے لوگ گوادر نہیں جا سکتے، بالکل نہ ہوائی سفر کر سکتے ہیں، نہ زمینی سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ حالت تک پہنچانے میں جو بلوچستان نے پالیسی، ایک پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے پورے بلوچستان کو انہوں نے جام کیا ہے، اور آئیں تو خوش ہیں کہ ہم حکمرانی کر رہے ہیں، تو سانسیں ہماری نقل و حرکت جام کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کل بھی حکومت کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس دھرنے کو شاید آپ کامیاب ہو جائیں، جب ہمارا پانی بند ہوگا، راشن بند ہوگا، میں بطور ایم پی اے بھی جا کر کے دوبارہ میں دھرنے میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ خود عملی اقدامات کریں، ہمارے جتنے لوگ تنگ ہیں، فل روڈ ہمارے کنٹینر یہ ہیں، روڈ ہمارے بحال کر دیں، یہ نیٹ ورک بحال کر دیں، ضلع گوادر کے لوگوں کو آنے جانے دیں، ہمارے راشن کو آنے دیں، پانی کا بحران حل کر دیں، اور دھرنے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان سے بامقصد مذاکرات کریں، اور جو شرپسند عناصر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ مولانا صاحب یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ یہاں کے بجائے اگر آپ اس وقت گوادر میں ہوتے، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کرفیو کا سماں ہے، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے، پینے کے پانی کے لیے ترس رہے، اگر آپ اسی وزیر داخلہ کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں گوادر، جیسے آپ نے کہا کہ میں نے سبھی کی بات کی، کل میرے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اگر آپ وزیر داخلہ کے ساتھ جاتے وہاں پر مذاکرات کر لیتے جو بیٹھے ہوئے اس وقت گوادر میں احتجاج پہ، تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہوتا؟ کوئی مجھے تو بتاتے نا، میں خود جا کر کے منتیں کرتا، پاؤں پکڑتا کہ مجھے لے جائیں جی، میں جہاز بیٹھنے کا بڑا شوق ہے آپ کے خصوصی، مجھے آپ ساتھ لے جائیں۔ اگر ان کو بڑا شوق تھا، اگر حالات کو بہتر کرنا، میں بطور گوادر کا ایم پی ہے، مجھ سے اسمبلی میں بھی معذرت کی کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، تو وزیر داخلہ جب جہاز میں بیٹھ رہا تھا، گوادر جا رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے پوچھا، کسی نے مجھے بتایا، بطور ایم پی ہے مجھے اعتماد میں لیا، جو وہاں کارروائی کر رہا تھا مجھے بتایا، جب اس کے گلے میں آیا تھا تب مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ جا کے کردار ادا کریں۔ مجھے جہاز کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل بھی میں نے یہ الفاظ ان کو ادا کیے کہ میں گدا گاڑی سے انشاءاللہ جاؤں گا، پیدل بھی جاؤں گا، لیکن پہلے روڈ بلاک کھولیں، موبائل نیٹ ورک کھولیں، میں پھر بات کروں گا۔ ویسے خیرات میں آپ کا نمائندہ بن کر آپ اپنے دندے کرتے رہو، طاقت کا استعمال کرتے رہو، لوگوں کو مارتے رہو، اور میں جا کے تمہاری طرف سے مذاکرات کروں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ سیاسی ملاقات اور مذاکرات کا ذکر ہوئے، تو آپ کو کس طرح کا اختیار دیا گیا کہ آپ مذاکرات کریں، آپ کے پاس اختیارات کیا ہوں؟ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا رات تک بتاؤں گا، مجھے کہا کہ آپ لوگ بات چیت شروع کریں، میں نے کہا بات چیت ہم کیسے شروع کریں؟ یہ جب میں پہلے یہ کہ جاؤں کیسے، پہلا تو یہ کہ آپ مجھے بطور ایم پی جاؤں کیسے، روڈ تو بند ہیں، فلیٹ جو ہے پتہ نہیں کتنے تاریخ تک بند کیے ہیں اپنے گوادر کے، فلیٹ میں نہیں جا سکتا، روڈ میں نہیں جا سکتا، میں جاؤں کیسے جاؤں؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ پہلے میں اگر آپ نے بتایا گوادر میں جاؤں، ہاں بھی میں کس سے رابطہ کروں؟ موبائل نیٹ ورک ہی نہیں ہے، مطلب میں کسی سے رابطہ کروں گا مسائل حل کرنے کے لیے، کسی کو فون کروں گا، کسی سے رابطہ کروں گا، میں کس طرح بات کروں کسی سے؟ تو اس لیے وہاں ہمارے ساتھی عقد و تحریک کے واجہ حسین واڈیلہ جو مرکزی چیئرمین ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا آپ دو کام کر دیں، حکومت بلوچستان فی الفور دو کام کر دیں، میں جا کے انشاءاللہ ثالثی کروں گا، یہ روڈ کھول دیں، موبائل نیٹ ورک کھول دیں، لیکن اب تک مجھے بتایا رات کو بتاؤں گا، رات تک نہیں بتایا، شاید وہ مشورہ کر کے یا کسی سے اجازت لے کر کے، وہاں سے منظوری نہیں آئی ہے، اور وہاں سے منظوری آئے گی مجھے بتائیں گے، شاید منظوری میں دیر ہو رہی ہو۔ مولانا صاحب آپ نے کہا ہے کہ چار لوگ جاں بحق ہوئے، یہ چار لوگ جو وہاں پہ جاں بحق ہوئے گوادر کے شہری ہیں یا یہ جو کی کارروائی کے ساتھ گئے تھے؟ گوادر کے شہری نہیں ہے، ایک نصیر آباد کا تھا، ایک نوجوان تھا، ایف سی کا تھا، ایک سوراب کا ایک سول نوجوان تھا، دو باقی ایف سی کے 3 سیکورٹی ادارے کے ہیں، ایک سول آدمی ہے، 4 جاں بحق ہوئے۔ مولانا صاحب عقد و تحریک کے کارکنان کی احتجاجی دھرنے میں شریک ہے،
نہیں کوئی جام بحق نہیں ہوا، یہ بالکل یہ اب تک کی اطلاعات ہے، کوئی جام بحق نہیں ہوا۔ ایک سوراب کا سول ایک نوجوان ہے، ایک سوراب کا اور 3 سیکورٹی ادارے کے 4 اب تک کی اطلاعات، اب تک آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ 20 تو بہت بڑی تعداد ہے کہ یہ اسپتال میں ہوں گے، کسی جگہ ہوں گے، سڑک پہ ہوں گے، کہیں ہوں گے، تو یہ کوئی موبائل نہیں ہے کوئی جیب میں کوئی بندہ رکھ لے، تو اس لیے اب تک میری معلومات کے مطابق یہی ہیں۔ کوئی زیادہ ہلاکتیں مطلب 4 سے زیادہ اب تک میرے علم میں نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اختیار دینا کہ اپوزیشن کو میں اختیار دیتا ہوں، پھر اس دن میں نے بات کی کہ آپ یہ ڈنڈے سے پہلے 28 تاریخ سے پہلے اپوزیشن نہیں تھی، ہم لوگ نہیں تھے، گوادر کا نمائندہ نہیں تھا، گوادر کا MP نہیں تھا، یہ ہم لوگ نہیں تھے، نظر نہیں آئے تھے 28 تاریخ سے پہلے، ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا بسرے باتوں کی حد تک کہ آپ کو اختیار دیتا ہوں، پہلے تو بتاؤ، ریٹرن تو دے دو کیا مجھے اختیارات ہیں، پہلے تو ریٹرن مجھے تو دے دو کیا اختیارات ہیں۔ مجھے یہ اختیارات ہیں کہ میں بتاؤں کہ کنٹینر ہٹا دو ہٹا دیں، موبائل نیٹ ورک بحال کر دو بحال کر دیں، ان کے جو گرفتار ذمہ داران ہیں وہ رہا کر دو رہا کر دو، مجھے تو اپنے اختیار تو بتا دو۔ ایسا نہیں ہے کہ بیگانہ کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن جائیں اور نہ سرفراز کی چلے نہ ہماری چلے کسی اور کی، خواہ مخواہ ہم لوگ وہاں لوگوں کے ساتھ مذاق ہو جائے، ہم بے عزت ہو جائیں۔ پہلے تو ہمیں بتایا تو جائے کہ ہمیں اگر جائیں تو ہمارے پاس اختیارات کیا ہیں، یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں حکومت کے ساتھ آپ صحافی ہے نا، آپ تو صحافی ہے نا، تو میں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر کے میں حکومت سے علیحدہ ہوا، پھر اپوزیشن بینچ بھی بیٹھ گیا، حکومت کے اب تقریر کی، حکومت سے تو میں نکل چکا ہوں، حکومت کو میں نے اس آپریشن کے بعد چھوڑ دیا، حکومتی بینچ کو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ کے تو علم میں ہونا چاہیے، مگر اب تک علم میں نہیں ہے، تو میں نے حکومتی بینچ کو چھوڑ دیا، اپوزیشن میں بیٹھ گیا۔ لیکن پھر بھی گوادر تو ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، اپوزیشن کا بھی ہے، حکومت کا بھی ہے، جل رہا ہے، تو آپ یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بلوچستان والے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، پہلے ہم بات تو ان کی سنیں، ہماری حکومت کریں، وزیر کریں، جو 14 وزیر ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، 6 مشیر ہیں، باقی 6 سیکٹری پارلیمانی سیکٹری ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے 30-35 ہوتے ہیں۔ یہ 30-35 کس کے لیے ہم نے گھاس کار کے لیے رکھے ہیں یا کمیشن کرنے کے لیے رکھے ہیں، تنخواہ لینے کے لیے رکھے ہیں؟ وہ جا کے بات کریں، مذاکرات کریں، بیٹھے ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد بات بنے گی، وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، کس حد تک بات ہوتی ہے، شروع تو انہوں نے کرنا ہے۔